بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے وجود کا مقصد کیا ہے؟ آپ کیوں موجود ہیں؟ جب ہماری تخلیق کردہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، جب ہمارے اعضاء کا کوئی مقصد ہوتا ہے، جب قدرتی چیزوں جیسے درخت، پہاڑ وغیرہ کا کوئی مقصد ہوتا ہے، تو کیا یہ ماننا منطقی ہے کہ پوری نسل انسانی بغیر کسی مقصد کے وجود رکھتی ہے؟ سچ تو یہ ہے کہ آپ آج زندہ ہیں اور ایک دن مر جائیں گے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ اس زمین پر کیوں ہیں؟ شروع کرنے کے لیے اپنے ارد گرد نظر ڈالیں۔ آپ ان چیزوں سے گھرے ہوئے ہیں جنہیں آپ نے ہاتھوں سے بنایا۔ ہم نے انہیں چیزوں کو کیوں بنایا؟ کیا ان چیزوں کا کوئی مقصد ہے؟ جواب ظاہر ہے ہاں۔ اپنے جسم کے اعضاء کو دیکھتے ہیں، کیا آپ کو بے مقصد عضو ملتا ہے؟ اپنے ارد گرد موجود قدرتی چیزوں کو دیکھیں جیسے کہ درخت، پہاڑ وغیرہ، کیا وہ بے مقصد موجود ہیں؟ ہم کیوں موجود ہیں؟ جب ہماری تخلیق کردہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے، تو کیا یہ ماننا منطقی ہے کہ پوری نسل انسانی بغیر کسی مقصد کی وجود رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کیوں موجود ہیں؟ شہرت اور قسمت حاصل کرنے کے لیے، مزہ کرنے کے لیے، دنیا کا امیر شخص بننے کے لیے؟ ان چیزوں کے علاوہ کچھ اور ہونا چاہیے۔ آپ کے وجود کا مقصد کون طے کرتا ہے؟ ایک قلم کی مثال لے لیں۔ قلم کا اصل مقصد کیا ہے؟ قلم کا اصل مقصد کس نے طے کی؟ قلم کا صارف یا صنعت کار کون ہے؟ یعنی کس نے بنایا؟ وہ شخص جس نے پہلے اسے بنایا۔ اگر کوئی شخص اپنی پیٹھ کھجانے کے لیے قلم کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہم کبھی بھی یہ نتیجہ نہیں نکالیں گے کہ قلم کو پیٹھ کھجانے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ قلم بنانے والا ہے جو قلم کے اصل مقصد کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح آپ اس دنیا میں اپنے وجود کی اپنی وجوہات لے کر آ سکتے ہیں، لیکن یہ کسی بھی طرح ہمارے وجود کا اصل مقصد نہیں ہے۔ ہم اپنے وجود کا اصل مقصد کو اپنے خالق سے ہی جان سکتے ہیں۔ کیا ہمارا خالق ہے؟ جی ہاں۔ جب آپ کسی پل یا ڈیوائس یا گاڑی کو دیکھیں گے تو آپ اس بات سے انکار نہیں کریں گے کہ اس کے وجود کے پیچھے کوئی بنانے والا ہے، کوئی کمپنی یا شخص ہے۔ اس کائنات کا کیا حال ہے؟ ہم کائنات میں ایک بہترین ترتیب، نظم و ضبط اور ڈیزائن کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اور چاند گرہ، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا صحیح وقت اگلے سینکڑوں سالوں تک درست طریقے سے لگایا جا سکتا ہے۔ یہ کائنات میں سیاروں اور ستاروں کے درمیان موجود ہم آہنگی اور توازن کی وجہ سے ممکن ہے۔ یہ کائنات میں بہترین ڈیزائن اور ایک متعین نمونے کی موجودگی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ اگر دیوار پر مختلف رنگوں کا پینٹ پھینکنے سے ہاتھ یا پرندے کی طرح کچھ ڈیزائن بن سکتا ہے، لیکن خوبصورت انسان کبھی نہیں بنے گا۔ ہماری کائنات کا ڈیزائن مختلف ڈیزائنوں سے کتنا خوبصورت ہے، یہ ماننا معقول ہے کہ یہ ڈیزائن ڈیزائنر کے بغیر وجود میں آیا۔ اگر خدا نے کائنات کو بنایا تو خدا کو کس نے بنایا؟ ہم ہر چیز کے آغاز اور اختتام کی پیمائش کے لیے وقت نامی اکائی کا استعمال کرتے ہیں۔ کائنات کی طرح وقت بھی وجود میں آیا۔ اس کائنات میں پیدا ہونے والی تمام چیزیں وقت پر منحصر ہے، اس لیے ان سب کی ابتدا اور انتہائی کائنات کو تخلیق کرنے والا وقت وجود میں آنے سے پہلے بھی موجود تھا، اور اس لیے اس سے بے نیاز ہے۔ کیونکہ خالق وقت سے آزاد ہے، اس لیے خالق کی نہ تو ابتدا ہے اور نہ انتہا، ہمیشہ سے موجود ہے۔ آپ کسی ایسے شخص کے لیے خالق نہیں رکھ سکتے جو ہمیشہ کے لیے موجود ہو۔ کیا خدا نے آپ کو پیدا کیا اور آپ کو ہدایت کے بغیر چھوڑ دیا؟ خدا نے آپ کو پیدا کیا اور ہدایت کے بغیر نہیں چھوڑا۔ اگر آپ کار کا ڈیمو دینا چاہتے ہیں تو آپ کار کا استعمال کریں گے، بلکہ نہ کہ موٹر سائیکل کا۔ اسی طرح خدا نے نیک لوگوں کو دوسرے انسانوں کو یہ بتانے کے لیے چنا ہے کہ اچھی زندگی کیسے گزاری جائے۔ مظاہرین خدا کے بھیجے گئے پیغمبر تھے۔ انبیاء انسانیت کے رول ماڈل تھے۔ انبیاء صالح تھے جو نمونے کے طور پر زندگی گزارتے تھے۔ یہ انبیاء صرف انسان تھے اور ان میں کوئی خدائی صفت نہیں تھی۔ خدا نے دنیا میں پیغمبر بھیجے۔ انبیاء میں سے کچھ یہ ہیں: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ انبیاء کے سلسلے میں آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ آخری وقت تک پوری انسانیت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ خدا کے تمام سابقہ انبیاء صرف ایک خاص قوم اور ایک خاص وقت کے لیے بھیجے گئے تھے۔ انبیاء کی تعلیمات
خدا کے تمام انبیاء نے 3 چیزوں کی تعلیم دی، وہ ہے ہمارے وجود کا مقصد، خدا کی صفت، موت کے بعد کی زندگی میں اللہ کے سامنے جواب دہ۔ آپ کے وجود کا مقصد صرف اپنے خالق کی عبادت اور اطاعت کرنا ہے اور کسی چیز کی نہیں۔ خالق کی عبادت کرو نہ کہ مخلوقات کی، جیسے بت، نقش، سورج، ستارہ، سیارہ وغیرہ۔ کسی کو یا کسی چیز کو خدا کے درجے پر مت بلند کرو، خدا کے وجود کا انکار نہ کرو۔ خدا کی صفات، خدا صرف ایک ہے اور خدا کے برابر کوئی نہیں۔ خدا کسی چیز کا محتاج نہیں، جیسے کھانا، نیند، خاندان، بیوی، بچے، ماں، باپ۔ اس لیے خدا نہ تو سوتا ہے اور نہ کھاتا ہے، کیونکہ خدا طاقتور ہے اور اس کی مخلوقات کی طرح نہیں۔ خدا نہ تھکتا ہے، نہ بھولتا ہے، نہ غلطی کرتا ہے۔ خدا تمام انسانوں سے اور پوری مخلوق سے محبت کرتا ہے۔ وہ ذات پات یا رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں فرق کرتا۔ زندگی اور موت، دنیا ایک ختم ہو جائے گی۔ قیامت کے دن پہلے سے لے کر آخری انسان تک تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان سے ان کے اعمال کی باز پرست ہوگی۔ جن لوگوں نے ایک سچے خدا کی عبادت کی ہے اور اچھے کام کیے ہیں انہیں اجر ملے گا، اور جن لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی ہے انہیں سزا ملے گی۔ جزا جنت اور سزا جہنم ہوگی۔ جنت اور جہنم کی زندگی ابدی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ کیا ہمیں موت کے بعد زندگی کی ضرورت ہوگی؟ ہم سب انصاف کی خواہش رکھتے ہیں، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ناانصافی سے بھری پڑی ہے۔ جہاں برے لوگ لطف اندوز ہوتے ہیں اور اچھے لوگ تکلیف میں ہیں۔ ایک اور ناانصافی یہ ہے کہ ایک قاتل جس نے کئی لوگوں کو قتل کیا ہو اس سے مناسب سزا دی جاتی ہے، کیونکہ اگر قاتل کو سزائے موت بھی دی جائے تو صرف ایک مقتول کی سزا ہوگی، باقیوں کا کیا ہوگا؟ کئی سارے لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا گیا اور بعض کو قتل بھی کیا گیا۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان نیک لوگوں کو ان کی راست بازی کا صلہ ملنا چاہیے؟ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ زمین پر اس زندگی میں کامل انصاف ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے اس دنیا کو کبھی بھی ناانصافی کے ساتھ ختم نہیں ہونے دے گا۔ خدا نے ہم سے موت کے بعد زندگی میں کامل انصاف کا وعدہ کیا ہے۔ کیا موت کے بعد زندگی ممکن ہے؟ آپ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ پہلی بار کوئی چیز بنانا مشکل ہوگا اور اسی چیز کو دوبارہ دہرانا آسان ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہمیں پہلی بار پیدا کرنے میں کوئی وقت نہیں لگا تو پھر اللہ کے لیے موت کے بعد دوبارہ زندگی دینا کیوں مشکل ہوگا؟ ہماری موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنا خدا کے لیے بہت آسان ہے۔ کون سا گناہ ہے جو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا؟ خدا اس شخص کو معاف نہیں کرتا جو سچائی کو جاننے کے بعد یہ اختیار کرتا ہے نماز، رکوع اور فطری چیزوں جیسے ہوا، پانی، آگ، سیاروں، گروہوں اور دیوتاؤں اور انسانوں کی بنائی ہوئی چیزوں جیسے پتھر کے نقش و نگار، مورتیاں، تصویریں، اولیاء کرام کی قبروں اور مستقیموں وغیرہ کی عبادت اور اطاعت کرنا، اور جن چیزوں کے خدا کے برابر سمجھنا انسانوں کو خدا کا بیٹا یا بیوی یا اس کی اولاد کہہ کر خدا بنائیں، یا دعویٰ کرنا کہ خدا جیسی صفات کے مالک ہیں، خدا سے کفر کرنا ہے۔ خدا کے علاوہ کسی چیز یا کسی عبادت کرنا ناشکری کی اعلیٰ قسم ہے۔ آپ جس مذہب پر بھی عمل کرتے ہیں آپ اپنے مہربان خدا سے پیار اور پرورش پاتے ہیں۔ ایک مثال لیتے ہیں، آپ سوچیں گے کہ پیشاب کرنے پر خدا کا کیا شکر ادا کروں؟ جی ہاں، ڈائلسس کے مریض سے پوچھیں اور آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے جو ہم کہنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنی زندگی میں ہم خدا کی طرف سے بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تصور کریں کہ آپ اپنے خالق کے کتنے ناشکر ہیں جب آپ ان چیزوں کو پرستش کرتے ہیں جب آپ جیسے ساتھی انسانوں نے بنائے۔ ایک کتا بھی جو عقلی دماغ نہیں رکھتا اپنے مالک کو پہچانتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ ہم انسانوں کا کیا حال ہے؟ اسلام کیا ہے؟ اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے جس کی بنیاد پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ اسلام ایک عربی لفظ ہے جس کا مطلب ہے خدا کی اطاعت، جس کو ہم عربی میں اسلام کہتے ہیں۔ جو شخص خدا کی اطاعت کرتا ہے اور صرف خدا کی عبادت کرتا ہے اسے عربی میں مسلمان کہا جاتا ہے۔ اللہ کون ہے؟ اللہ مسلمانوں کا ذاتی خدا نہیں ہے۔ عربی میں اللہ کا مطلب ہے خدا۔ مثال کے طور پر پانی انگریزی میں اسے واٹر کہتے ہیں، عربی میں مویا کہتے ہیں۔ اسی طرح انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، ہندی میں ایشور کہتے ہیں
اور عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ قرآن کیا ہے؟ قرآن آخری وحی ہے انسانیت کے لیے، ہدایت نامہ جو خدا کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا۔ قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لکھا، پورا قرآن خدا کا کلام ہے جو گزشتہ 14 صدیوں سے بدستور موجود ہے۔ قرآن میں انمول حکمت اور لازوال رہنمائی ہے جو آپ کو سکون اور اطمینان کی زندگی گزارنے کے قابل بناتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن خدا کی طرف سے ہے۔ قرآن ہمیں چیلنج کرتا ہے کہ اس میں سے ایک غلطی نکال لیں۔ اس کتاب کا مصنف خدا ہے۔ کیا وہ قرآن نہیں دیکھتے؟ اگر یہ خدا کے سوا دوسروں کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سی خرابیاں اور تضادات ہوتے۔ قرآن مختلف شعبوں جیسے ارضیات، ایمبریالوجی، فلکیات، بحر علم، قانون، نفسیات، نباتات، طبیعت، حیوانات وغیرہ کے بارے میں بتاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر قرآن نے 1400 سال قبل سائنس میں 21ویں صدی کی گئی دریافتوں کے بارے میں قدیم درستگی کے ساتھ بات کی۔